میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے بزرگ محترم استاد العلماء حضرت مولانا ڈاکٹر ظہیر احمد صاحب راہی فضائی باقی صاحب برکاتوں سے گزارش کروں گا کہ مختصری سے احمد خدا سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الطیبین الطاہرین، اما بعد، فقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، كونوا مع الصادقين، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم صدر اعلی قدر، دیگر معزز علماء، فضلاء اور سامعین کرام، مجھے مولانا رحمت اللہ صاحب سیدھا مجدہو کی طرف سے حکم ملا کہ میں کچھ آپ کے سامنے کہوں۔ میں کوئی مقرر واعظ یا خطیب نہیں ہوں، میں ایک صرف ادنا سا طالب علم ہوں، لسانیات کا، اسلامیات کا اور ادبیات کا۔ میں صرف گفتگو کے طور پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، امید کہ آپ حضرات توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہے جو سینکڑوں کتابوں کی مصنف اور جن کے شاگرد ہزاروں کے تعداد میں آج سے 300 سال پہلے تھے۔ ان کا نام نامی اسم گرامی حضرت علامہ غلام علی آزاد دلگرامی، جو اورنگ آباد میں تشریف فرما تھے۔ حضرت آزاد دلگرامی عربی کے بہت بڑے ماہر، تاریخ کے بہت بڑے استاد تھے، صوفی بھی تھے، بہت بڑے صوفی تھے۔ انہوں نے کئی کتابیں تصنیف کی، اس میں سے ایک کتاب کا نام سبحۃ المرجان فی تاریخ ہندوستان، اس میں ہندوستان کی تاریخ و توصیف کی گئی ہے سبحۃ المرجان میں۔ اس معقر کتاب میں حضرت آزاد دلگرامی نے ایک حدیث کوٹ کی، لکھا، اس میں لکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مجھے ہندوستان سے رحمانی خوشبو آتی ہے، ہندوستان سے رحمانی خوشبو آتی ہے۔ یہ ایک طرف ذہن میں رکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی مجھے ہندوستان سے رحمانی خوشبو آتی ہے۔ دوسری طرف یہ سن رکھیں کہ دوسری صدی ہجری اور تیسری صدی ہجری، یعنی آج سے 1200 سال پہلے حجاج ابن یوسف ثقفی کے زمانے میں ظلم و زیادتی ہوئی، اور اس کے بعد کے دور میں بھی
ظلم زیادتیاں ہوئی تو عرب سے قبیلے در قبیلے ہجرت کر کے عرب کی سرزمین سے نکلا. عرب کے سرزمین سے ان کی ظلم و زیادتی کی وجہ سے، حکمرانوں کی ظلم و زیادتی کی وجہ سے وہ نکل کر سمندری راستے سے، کبھی ایران کے راستے سے کہاں پہنچے؟ وہی ہندوستان پہنچے جہاں ربانی خوشبو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوئی. انہی قبیلوں میں سے ایک عظیم الشان قبیلہ جنوب کے اس علاقے میں جس کو ہم تمل ناڈو کہتے ہیں، ایک زمانے میں اس کا نام کرناٹک تھا. 150 سال 200 سال پہلے اس کا نام کرناٹک تھا. اس کے بعد آج ہم تمل ناڈو سے کہتے ہیں. اس علاقے میں ایک بہت بزرگ عرب سے تشریف لائے. وہاں انہوں نے اقامت اختیار کی اور ان کے اخلاق، کردار، ان کے تقوی پرہیزگاری کو دیکھ کر لوگ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہو گئے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم کو جب تک بزرگوں کے تعلق سے یہ معلوم نہ ہو کہ یہ بزرگ کس معیار کے ہیں، کس اعلیٰ سطح کے ہیں، تب تک ان کی قدر و قیمت نہیں ہوتی. قدر و قیمت کب ہوگی؟ جبکہ معلوم ہو، علم ہو، علم کے ساتھ عرفان ہو. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الا ليعبدون کہا، تم مفسرین نے لکھا یہاں عبادت کا معنی نہیں ہے. الا ليعبدون کا معنی الا ليعرفون. عبادت کے لیے جنوں انس کے علاوہ ملک بھی تھے، فرشتے بھی تھے. اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس، انسان کو جن کو ہم نے عبادت کے لیے ہی پیدا کیا، حالانکہ فرشتے عبادت کے لیے. تو یہاں عبادت کا معنی یہ ہے کہ پہچان کے لیے، معرفت کے لیے، لیعرفون. تو یہ انسان جب تک معرفت حاصل نہیں کرتا وہ قدر قیمت نہیں پہنچا پہچان. تو معرفت ضروری ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ وہ بزرگ جب آئے تو ان کے ہاتھ پر ہزاروں کے تعداد میں یہاں ہندوستان کے جنوبی علاقے میں بسنے والوں نے اسلام قبول کیا، دائرے اسلام میں داخل ہو گئے. انہی کی اولاد میں ایک بزرگ حضرت علامہ صوفی محمد لبے گزرے. علامہ صوفی محمد لبے گزرے ہیں. وہ بہت بڑے عالم و فاضل، بہت بڑے متقی، بہت بڑے اللہ والے. ان کے تعلق سے کہنا ہو تو بہت سارا وقت درکار ہے. میرے پاس اب وقت نہیں ہے. مجھے مختصر کہنے کے لیے کہا گیا تو مختصر میں بات کرتا ہوں. حضرت مولانا علامہ صوفی محمد لبے کے فرزند حافظ عبدالستار صاحب رحمت اللہ علیہ، حافظ عبدالستار صاحب رحمت اللہ علیہ بلنج پور وہ تاریخی مقام ہے جہاں مسلمان فوجوں نے رائلوں کے ساتھ، جو ویلور کا قلعہ بنایا نا، رائل ویلور کہا جاتا ہے اس کو، رائل کے ساتھ آخری لڑائی لڑی اور جس میں رائلوں کو شکست باش ہوئی. وہاں سے ان کی حکومت ختم ہو گئی، مسلمانوں کے ہاتھ میں وہ قلعہ آیا، ویلور آیا اور پورا علاقہ آ گیا. ویسی سرزمین ہے بلنج پور کی تاریخ سرزمین. وہاں آ کر کون بسے ہیں؟ عبدالستار صاحب اور ان کے والد. حضرت عبدالستار حافظ تھے، اللہ والے تھے. مجھ سے حضرت مولانا مفتی اشرف علی صاحب باقوی رحمت اللہ علیہ نے
مجھ سے خود کہا کہ ان کے دادا عبدالستار صاحب تہجد کے لیے جب اٹھ کے جاتے تو صحن میں جو گائے بندی ہوئی تھی حضرت کو دیکھ کر اٹھ کھڑے ہو جاتے تھے، ادب سے اٹھ کھڑے ہو جاتے. تو ایسے حضرت کے کون؟ حافظ عبدالستار صاحب. ان کے فرزند ارجمند حضرت علامہ حافظ قاری ابو سعود صاحب باقوی رحمت اللہ علیہ. حضرت کے بعد بڑے حضرت جن کو کہا جاتا ہے وہ پیغام میں ان کے تعلق سے آپ نے ابھی مولانا نذیر احمد صاحب رشادی سے سنا اور بھی سنائیں گے لوگ انشاءاللہ تعالی. آپ سب جانتے ہیں، بہت سارے نے حضرت سے ملاقات بھی کی ہوگی، دیکھا بھی ہوگا. تو حضرت علامہ حافظ قاری ابو سعود احمد صاحب باقوی رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارجمند، بڑے فرزند تو جیسا کہ میں نے ابھی نام لیا حضرت علامہ مفتی محمد اشرف علی صاحب باقوی رحمت اللہ علیہ. دوسرے فرزند حضرت علامہ حافظ قاری ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ. حضرت ولی اللہ صاحب تو آپ کے استاد، یہاں کے بہت سارے علماء کے استاد سبھی بھی جانتے ہیں، مجھے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں. ابھی آپ نے سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام و پیام حضرت ولی اللہ کو نصیب ہوا، معمولی بات نہیں. حضرت ولی اللہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام و پیام نصیب ہوا، ایسی بڑی شخصیت ولی اللہ. ایسے ہی ولی اللہ صاحب کے فرزندوں میں سے بڑے فرزند حضرت مولانا حافظ قاری رحمت اللہ صاحب مادنی رشادی ہیں، جو اس مدرسے کے محتمم ہیں، بانی ہیں. ان کے ایک بار بھائی حضرت مولانا حافظ طلحہ صاحب بھی ہیں، شاید ان سے ابھی ملاقات ہماری نہیں ہوئی. تو یہ بزرگ جو ہیں، اب معلوم ہوگا کہ کیا یہ شجرے طوبہ، یہ نورانی سلسلہ، بزرگوں کا سلسلہ، یہ جو بڑے بزرگان نے جد اعلیٰ نے جو بیج بویا وہ درخت عظیم شان درخت شجرے طوبہ بن کے اس کی شاخیں ہیں، پھل پھول ہیں، آپ سب اسی کے پیدا ہونا ہے. خوش اچھی دیکھیے قدرت کا ایک قاعدہ ہے. مدراس میں طوفان آتا ہے، بارش کا ہوتی ہے، وانم منڈی ہوتی ہے. طوفان تو آیا مدراس میں، بارش ہو رہی ہے آمر میں، وانم منڈی میں، مختلف جگہ. کسی نے کہا کہ طوفان تو وہاں آیا، بارش کیوں ہو رہی؟ ہاں، آپ عطر لگا کے آتے ہیں مجلس میں، عطر کی خوشبو آپ کو نہیں دوسروں کو بھی مل جاتی ہے، خوش ہوتی ہے. تو اچھائی بھی دوسروں تک پھیلتی ہے، برائی بھی دوسروں تک پھیلتی ہے. اس لیے ہمیں یہ کہا گیا کہ اچھائی اختیار کرو. اگر تم اچھے رہو گے، نیک رہو گے، تمہاری نسلیں نہیں بنیں گی، تمہارے بچے نہیں ہوں گے. اگر خدا نخواستہ کوئی بگڑ گیا تو نسلوں کا کوئی اعتبار نہیں، بچوں کا کوئی اعتبار نہیں. تو یہ شجرے طوبہ کا عرب سے آئے ہوئے ایک بزرگ نے جو بیج رکھا ہے ہندوستان میں پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محسوسات کے مطابق کہ یہاں سے دامانی خوشبو آ رہی ہے، یہاں عرب سے چلا ہے اور یہاں بس گئے. یہاں کے لوگوں میں اشاعت الدین کا کام کیا. یہ سلسلہ وہاں سے چلتے 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 رحمت اللہ تک آیا ہے. انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ آگے بڑھے گا، قیامت تک جاری رہے گا. میں دعا کو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں سے استفادہ کرنے والے جو بھی طلبہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی کے رکھے اور ان کے علم و عمل میں خوب ترقی عطا فرمائے. ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دین کا کام، دین کی خدمت لے، اشاعت کا کام، اشاعت و تبلیغ کا کام جاری رہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.